فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 40 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 386۔ 20واں باب، وہ معجزات جو دشمنوں کے شر سے حفاظت میں ظاہر ہوئے۔ پہلا معجزہ ابن بابویہ نے بسند معتبر جناب امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک روز ابو لہب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو ڈرایا دھمکایا۔ آپ نے فرمایا، تو مجھ کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتا، اگر ایسا ہوا تو میں دروغ گو ہوں گا۔ یہ بھی حضرت کے معجزات میں سے تھا۔ دوسرا معجزہ شیخ مفید اور راوندی وغیرہ نے جابر سے روایت کی کہ حکم بن ابی العاص عثمان کا چچا حضرت کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اپنا دہن ٹیڑھا کر کے چڑھایا کرتا تھا اور حضرت علی علیہ السلام کی نقل کیا کرتا تھا۔ ایک روز حضرت نے اس پر نفرین کی، وہ 2 مہینے تک دیوانہ رہا۔ پھر ایک روز حضرت تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں وہ پیچھے چل رہا تھا اور اپنا ہاتھ حضرت کو چڑھانے کے لیے گھماتا جاتا تھا۔ حضرت نے فرمایا ایسا ہی رہے گا۔ وہ کسی عارضے میں مبتلا ہوا اور اس کے ہاتھ اس طرح ٹیڑھے ہو گئے یہاں تک کہ حضرت نے اس کو مدینے سے نکال دیا اور حکم دیا کہ کوئی اس کو مدینے میں داخل نہ ہونے دے۔ جب جناب عثمان کی خلافت کا زمانہ آیا، انہوں نے اس ملعون کو مدینے میں بلا لیا۔ تیسرا معجزہ علی بن ابراہیم راوندی اور ابن شہر عاشور وغیرہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک روز کعبے کے پاس حضرت نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے قسم کھائی تھی کہ جب حضرت کو نماز پڑھتے دیکھے گا ہلاک کر دے گا۔ جب اس نے حضرت کو دیکھا، ایک بڑا پتھر اٹھا کر چلا۔ جب اس نے ہاتھ بلند کیا، وہ اس کی گردن میں پھنس گیا۔ وہ اسی طرح اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آئے اور پتھر ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت سے فریاد کی۔ حضرت نے دعا کی تو پتھر اس کے ہاتھ سے الگ ہوا۔ پھر دوسرا شخص اٹھا اور کہا میں ان کو ہلاک کرتا ہوں۔ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، خوف سے کانپنے لگا اور واپس آ گیا۔ کہا کہ میرے اور حضرت کے درمیان اونٹ کے برابر ایک اژدہا حائل تھا اور اپنی دم زمین پر پٹک رہا تھا۔ دوسری روایت کے مطابق ابو جہل آیا تاکہ اپنا پیر حضرت کی گردن پر رکھے، لیکن فوراً ہی واپس چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں واپس آ گیا؟ اس نے کہا میرے اور حضرت کے درمیان ایک خندق آگ سے بھری ہوئی حائل تھی اور چند فرشتے دیکھے جن کے پر تھے۔ حضرت نے سنا تو فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ چوتھا معجزہ علی بن ابراہیم اور ابن بابویہ، ابن شہر عاشور اور شیخ تبریسی وغیرہ نے آیت پارہ نمبر 14 آیت نمبر 95 سورہ ہجر ہم تمہارا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں کی تفسیر میں روایت کی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محبوس بر رسالت ہوئے تو سب سے پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایمان لائے، پھر جناب خدیجہ۔ ایک روز جناب ابو طالب اور حضرت جعفر طیار علیہم السلام آئے، دیکھا کہ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں اور علی بھی ان کے ساتھ ان کے برابر کھڑے نماز میں مشغول ہیں۔ ابو طالب نے جناب جعفر سے فرمایا کہ تم بھی اپنے پسر ام کے دوسرے پہلو میں جا کر نماز پڑھو۔ جعفر حضرت کے بائیں طرف جا کر کھڑے ہو گئے تو حضرت ان کے آگے ہو گئے۔ اس کے بعد زید بن حارثہ ایمان لائے اور یہ 5 افراد 3 سال تک نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد خدا نے حکم دیا کہ اپنے دین کو ظاہر کرو اور مشرکوں کی پرواہ مت کرو، بے شک میں نے تم کو مذاق اڑانے والوں کے شر سے محفوظ کر دیا ہے۔ اور وہ 5 اشخاص تھے، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد الیغوث
اور حارث بن طلحہ، اور بعضوں نے 6 افراد حارث بن قیس کو شامل کر کے کہا ہے۔ حضرت جبرائیل آئے اور حضرت کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ولید ادھر سے گزرا تو جبرائیل نے کہا یہ ولید پسر مغیرہ ہے اور آپ کا مذاق اڑانے والوں میں سے۔ حضرت نے فرمایا ہاں۔ جبرائیل نے اس کی طرف اشارہ کیا اور وہ چلا گیا اور ایک مرد خزایا کے پاس پہنچا جو تیر تراش رہا تھا۔ مغیرہ کا پیر ایک تراشے پر پڑا جس کا ریزہ تلوے میں پیوست ہو گیا اور خون جاری ہو گیا، لیکن اس نے غرور و نخوت کے سبب پسند نہیں کیا کہ جھک کر نکالے۔ جبرائیل نے اسی جگہ کا اشارہ بھی کیا تھا جہاں تیر بنایا جا رہا تھا۔ جب ولید اپنے گھر گیا ایک کرسی پر لیٹ گیا، اس کی لڑکی زمین پر بیٹھی تھی، اس کے تلوے سے خون اس قدر جاری ہوا کہ لڑکی کے بستر تک بہہ نکلا۔ لڑکی بیدار ہو گئی اور اپنی قنیز سے بولی کہ تو نے شاید وہاں مشک نہیں باندھا تھا، پانی یہاں تک بہہ کر آ گیا۔ ولید بولا یہ تیرے باپ کا خون ہے، مشک کا پانی نہیں ہے۔ میرے لڑکوں اور میرے بھائی کے لڑکوں کو بلا لے کیونکہ میں اب زندہ نہ بچوں گا، میں کچھ وصیت تو کر لوں۔ وہ سب بلائے گئے تو اس نے عبداللہ بن ربیع سے کہا کہ عمارہ بن ولید حبشہ میں ہے، محمد سے خط لے کر نجاشی کو بھیج دے کہ اس کو مکہ واپس کر دے۔ پھر اپنے سب سے چھوٹے لڑکے سے جس کا نام ہاشم تھا کہا کہ اے فرزند میں تجھ کو 5 وصیتیں کرتا ہوں، ان کو یاد رکھنا۔ پہلی وصیت تو یہ کہ ابو وہم دوسی کو قتل کر دینا، خواہ اس کے عوض تجھ کو 3 دیت دیں، چھوڑنا مت، کیونکہ میری بیوی کو جو اس کی لڑکی تھی زبردستی لے گیا، اگر وہ میرے پاس رہنے دیتا تو تیرا ایسا لڑکا اس سے پیدا ہوتا۔ دوسری وصیت یہ کہ خون کا جو بدلہ بنی خزایا سے مجھے لینا ہے اس کو مت بھولنا۔ تیسری وصیت یہ کہ خون کا جو بدلہ خزیمہ بن عامر سے لینا اس کا عوض لے لینا۔ چوتھی وصیت یہ کہ جو چند دیت قبیلہ ثقیف کے ذمے ہیں ان سے وصول کرنا۔ پانچویں وصیت یہ کہ اسقف بجران کا 200 دینار میرے ذمہ ہے، اس کو واپس دے دینا۔ یہ کہا اور جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد عاص بن وائل حضرت کی طرف سے گزرا۔ جبرائیل نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا تو ایک لکڑی اس کے تلوے میں بھی چبھ گئی اور پشت پا سے باہر نکل آئی جس سے وہ مر گیا۔ دوسری روایت کے مطابق ایک کانٹا چبھ گیا اور کھجلی ہوتی رہی، اس نے اس قدر کھجایا کہ ہلاک ہو گیا۔ جب اسود بن مطلب حضرت کی طرف سے گزرا تو جبرائیل نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور وہ اندھا ہو گیا۔ اس نے دیوار سے اپنا سر ٹکرایا اور جہنم واصل ہوا۔ دوسری روایت ہے کہ جبرائیل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، وہ پیاس میں مبتلا ہوا اور اس قدر پانی پیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ اسود بن عبد یغوث پر خود حضرت نے نفرین کی تھی کہ خدا اس کو اندھا کر دے اور لڑکے کے غم میں مبتلا کرے۔ پھر اس روز جبرائیل نے ایک برگ سبز اس کے منہ پر مارا، وہ حضرت کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے زندہ رہا۔ آخر روز بدر اس کا لڑکا مارا گیا، وہ لڑکے کے غم میں مر گیا۔ حارث بن طلحہ کے سر کی جانب جبرائیل نے اشارہ کیا، اس میں زخم پیدا ہو گیا اور اسی میں وہ مر گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کو سانپ نے کاٹا اور مر گیا۔ بعض کا بیان ہے کہ زہریلی ہوا اس میں اثر انداز ہوئی جس سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور اس کی صورت متغیر ہو گئی۔ وہ اپنے گھر آیا تو گھر والوں نے نہ پہچانا اور اس قدر مارا کہ مر گیا، اور حارث بن قیس نے زہریلی مچھلی کھا لی اور اس قدر پانی پیا کہ مر گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ مذاق اڑانے والوں کی تعداد اور ان کے حالات مختلف ہیں، میں نے بعض کا ذکر کر دیا اور بعض کے حالات مذکور ہو چکے ہیں۔ 5واں معجزہ راوندی نے روایت کی کہ ایک یہودی عورت نے حضرت پر جادو کیا تھا اور چند گرہیں ایک دھاگے میں باندھ کر کنویں میں ڈال دیا تھا۔ جبرائیل نے حضرت کو خبر دی اور حضرت نے بیان کیا کہ فلاں کنویں میں چند گرہ پڑا ہوا دھاگا ہے، وہ نکالا گیا تو اسی طرح ملا جس طرح حضرت نے بیان کیا تھا۔ حضرت پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ 6واں معجزہ راوندی وغیرہ نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے سجدے میں مشغول تھے۔ ابو جہل کا اونٹ نہر کیا گیا تھا، اس ملعون نے اس کی اوجڑی بھیجی جو حضرت کی پشت پر کسی ملعون نے ڈال دی۔ جناب فاطمہ نے آ کر اس کو صاف کیا۔ جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا خداوندہ تو ہی ان کافروں سے انتقام لے، اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ اور ابن ابی معیط اور ایک جماعت کا نام لیا جن کو میں نے دیکھا کہ چاہے بدر میں مقتول پڑے ہیں۔ 7واں معجزہ خاصہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور عامہ نے متعدد طریقے سے روایت کی کہ عتبہ پسر ابو لہب نے کہا
میں نجم کے پروردگار سے انکار کرتا ہوں، اور حضرت کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ حضرت نے فرمایا تو ڈرتا نہیں، تجھ کو درندہ پھاڑ ڈالے۔ اور دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ خداوندہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کو مسلط فرما۔ اس کے بعد وہ ایک قافلے کے ساتھ یمن کی طرف گیا۔ ایک روایت ہے کہ شام کی جانب گیا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ضرور مجھے درندہ پھاڑ ڈالے گا۔ ابو لہب نے لوگوں سے کہا کہ اس کی حفاظت کرتے رہیں اور تنہا نہ چھوڑیں کہ محمد کی دعا مستجاب ہو۔ غرض اپنے اسباب جمع کیے اور سب سے بلند مقام پر اس کو جگہ دی، اور اس کے قریب چاروں طرف سوئے۔ رات کے وقت شیر آیا اور سب کو سونگھنے لگا، آخر جست کر کے اس کو پکڑا اور پھاڑ ڈالا۔ 8واں معجزہ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے نزدیک نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خداوند عالم ان کو کافروں کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا کرتا تھا اور وہ حضرت کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ 9واں معجزہ راوندی وغیرہ نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ عبداللہ بن امیہ نے حضرت سے کہا میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہ لاؤں گا جب تک خدا اور تمام فرشتے آپ کی صداقت پر گواہی نہ دیں، یا آسمان پر جا کر کوئی کتاب لائیے، اور اگر یہ سب بھی آپ کر دکھائیں پھر بھی میں نہیں جانتا کہ ایمان لاؤں گا یا نہیں۔ حضرت سن کر رنجیدہ ہوئے اور گھر واپس چلے گئے۔ ابو جہل نے کہا اگر دوسرے روز مسجد میں آئیں تو میں ایک بڑا پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ جب دوسرے روز حضرت مسجد میں داخل ہو کر مشغول نماز ہوئے، ابو جہل ایک بڑا پتھر لے کر حضرت کی طرف چلا۔ قریب پہنچا تو کانپنے لگا اور واپس چلا گیا۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو کہا میں نے پہاڑوں کے مانند کچھ مردوں کو دیکھا جو حضرت کو گھیرے ہوئے تھے اور لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے، اگر میں ذرا بھی حرکت کرتا تو مجھ کو پکڑ لیتے۔ 10واں معجزہ راوندی نے بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت نے ایک رات نماز میں سورۃ تبت یدا ابی لہب کی تلاوت فرمائی تو لوگوں نے جمیل سے کہا جو ابو سفیان کی بہن اور ابو لہب کی زوجہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تجھ پر اور تیرے شوہر پر لعنت کی ہے اور تمہاری مذمت کرتے تھے۔ وہ مولونہ غضبناک ہو کر حضرت کی تلاش میں باہر نکلی، کہتی تھی کہ اگر میں ان کو دیکھ لوں گی تو گالیاں دوں گی معاذ اللہ۔ لوگوں سے حضرت کو دریافت کر رہی تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ آخر مسجد میں داخل ہوئی، جناب ابو بکر آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ چھپ جائیے کہ جمیل آ رہی ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ حضرت کو برا بھلا کہے گی۔ حضرت نے فرمایا مجھے دیکھ نہ سکے گی۔ جب وہ قریب آئی تو حضرت کو نہ دیکھا تو ابو بکر سے پوچھا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو وہ اپنے گھر واپس چلے گئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے ایک حجاب زرد حضرت کے اور اس کے درمیان ڈال دیا۔ وہ ملونہ اور تمام کفار جن کو مذمم کہتے تھے، یعنی بہت مذمت کیا وہ، حضرت فرماتے تھے کہ خدا نے میرا نام ان کے دل سے محو کر دیا ہے، اور مذمم کی مذمت کرتے ہیں جو میرا نام نہیں۔ شیخ تبریسی اور ابن شہر آشوب اور تمام مفسرین خاصہ و عامہ نے اس قصے کو اسماء بنت ابو بکر وغیرہ سے نقل کیا ہے، اور روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پارہ نمبر 15 آیت نمبر 45 سورہ بنی اسرائیل جب وہ حضرت کے پاس آئی اور آپ کو نہ دیکھا تو ابو بکر سے بولی کہ میں نے سنا کہ آپ کے ساتھی نے مجھ کو برا کہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا رب کعبہ کی قسم حضرت نے تم کو برا نہیں کہا ہے۔ 11واں معجزہ شیخ تبریسی وغیرہ نے روایت کی کہ ابو جہل اور ولید بن مغیرہ نے ایک جماعت کے بنی مخزوم کے ساتھ مشورہ کیا کہ جب حضرت مسجد میں آئیں ان کو مار ڈالیں۔ جب دوسرے روز حضرت مسجد میں آئے اور نماز میں مشغول ہوئے، ان سب نے ولید کو بھیجا کہ حضرت کو ہلاک کر دے۔ جب وہ حضرت کے قریب پہنچا تو آپ کی آواز سنتا تھا مگر حضرت کو دیکھتا نہ تھا۔ اس نے واپس جا کر یہ حال بیان کیا تو ان لوگوں کو یقین نہ آیا اور سب کے سب حضرت کے پاس آئے۔ آپ کی آواز سنی تو آواز کے پیچھے چلے، پھر اپنے پیچھے آواز سنی تو پلٹے اور آواز کی طرف دوڑے، پھر آواز پہلے مقام سے سنی اس طرف آئے، اسی طرح دوڑتے رہے اور حیران و پریشان ہو کر واپس چلے گئے تو خدا نے یہ آیت نازل کی، پارہ نمبر 22 آیت نمبر 9 سورہ یاسین، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی اور ان کی آنکھوں کو ڈھک دیا تو وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ 12واں معجزہ شیخ تبریسی وغیرہ نے روایت کی کہ جب مدینہ کے یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہ کرنے کا
عہد اور جو دیت مسلمانوں پر لازم ہے اس میں اعانت کرنے کا اقرار کیا تو حضرت بنی نذیر کے پاس گئے اور اس میں اعانت چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹھیے، کھانا وغیرہ کھائیے، ہم دیت جمع کر کے حاضر کرتے ہیں، اور در پردہ حضرت کو ہلاک کرنے کی کوشش میں مشغول ہوئے۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور ان کے ارادے سے حضرت کو آگاہ کیا۔ حضرت ان کے گھر سے باہر نکل آئے اور ان کی بدعہدی ظاہر ہو گئی۔ 13واں معجزہ شیخ تبریزی اور ابن شہر آشوب وغیرہ نے روایت کی کہ حضرت عرب کے ایک گروہ سے جنگ کے لیے چلے اور ایک موضع میں پہنچے جس کو ذی امر کہتے تھے۔ وہاں کے لوگ لشکر دیکھ کر بھاگ گئے اور پہاڑ کی چوٹی پر جا کر پناہ گزین ہوئے۔ حضرت اس مقام پر ٹھہرے جہاں سے ان کو دیکھ سکیں، پھر اپنے لشکر سے قضائے حاجات کے لیے نکلے۔ بارش ہونے لگی جس سے آپ بالکل بھیگ گئے اور کپڑے تر ہو گئے۔ آپ نے اپنے کپڑے اتار کر ایک درخت پہ لٹکا دیے اور اس کے سائے میں لیٹ گئے۔ دو دیہاتی حضرت کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا سردار جس کا نام دیسور بن حارث تھا حضرت کے پاس آیا اور تلوار نکال کر بولا، اس وقت آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے نہایت اطمینان سے فرمایا کہ خدا۔ جبرائیل نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا، اس کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ حضرت نے اس کی تلوار اٹھا لی اور اس کے پاس آ کر فرمایا، اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، کوئی نہیں، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ دوسری روایت کے مطابق جب اس نے چاہا کہ حضرت پر تلوار سے وار کرے، کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اور ابو حمزہ شمالی کی روایت کے مطابق دیشور کا بیان ہے کہ ایک مرد سفید پوش نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، میں نے سمجھ لیا کہ وہ فرشتہ تھا۔ 14واں معجزہ ابن شہر آشوب نے ابن عباس سے روایت کی کہ کفار قریش ہجر اسماعیل میں جمع ہوئے اور بالاتفاق قسم کھائی کہ اگر محمد کو مسجد میں دیکھ لیں گے تو سب مل کر ان کو قتل کر دیں گے۔ جناب فاطمہ کو اس کی اطلاع ہو گئی اور وہ روتی ہوئی حضرت کے پاس آئیں اور ان کا ارادہ بیان کیا۔ آپ نے وضو کے لیے ان سے پانی منگوایا اور وضو کر کے مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا خدا نے حضرت کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا، ان سب نے اپنا سر جھکا لیا اور ان کی ٹھڈیاں سینے سے پیوست ہو گئیں۔ حضرت نے ایک مٹھی خاک اٹھا کر ان کی طرف پھینکا اور فرمایا، شاہد الوجود، وہ خاک جس کے جسم پر پڑی وہ سب روز بدر مارے گئے۔ 15واں معجزہ ابن شہر آشوب نے روایت کی کہ ایک روز حضرت ابتا میں جا رہے تھے، ابو لہب لعین نے ایک پتھر حضرت کی طرف پھینکا، وہ 7 رات تو دن ہوا میں معلق رہا۔ لوگ کہتے تھے کہ کون اس کو ہوا میں روکے ہوئے؟ حضرت نے فرمایا، وہ جس نے آسمان کو بے ستون قائم کر رکھا ہے۔ 16واں معجزہ ابن شہر آشوب اور اکثر محدثین و مورخین نے روایت کی کہ جنگ حنین میں شبیب بن عثمان نے حضرت کے قتل کا ارادہ کیا۔ جب حضرت کے پیچھے وار کرنے کی غرض سے آیا تو اپنے اور حضرت کے درمیان آگ کا ایک شعلہ دیکھا۔ حضرت اس کے ارادے سے واقف ہو گئے اور اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے شبیب میرے پاس آ۔ وہ آیا تو فرمایا، خدا بندہ اس کے دل سے شیطان کو دور کر دے۔ شبیب کہتے ہیں کہ حضرت کی اس دعا کے ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ایسے محبوب ہو گئے کہ میں ان کو اپنی آنکھ اور کان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ پھر حضرت نے فرمایا، اے شبیب کافروں سے جنگ کرو۔ جب جنگ ختم ہو گئی، جو کچھ اس کے دل میں گزرا تھا اور آپ نے دیکھا تھا، حضرت نے اس سے بیان کیا اور فرمایا، خدا نے تمہارے لیے جو کچھ چاہا وہ اس سے بہتر ہے جو کچھ تم خود اپنے واسطے چاہتے تھے۔ 17واں معجزہ سید ابن طاؤس اور ابن شہر آشوب اور دوسرے محدثین نے روایت کی کہ عامر بن طفیل اور اربد بن قیس حضرت کے قتل کے ارادے سے آئے۔ جب مسجد میں داخل ہوئے، عامر حضرت کے نزدیک آیا اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا، جو تمام مسلمانوں کے لیے ہوگا وہ سب تیرے لیے بھی ہوگا، اور جو کچھ تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہوگا وہ تجھ پر بھی لازم ہوگا۔ اس نے کہا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بعد کے لیے مجھے اپنا خلیفہ بنائیے۔ حضرت نے فرمایا، یہ میرے اور تیرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ خدا کے اختیار میں۔ اس نے کہا، اچھا مجھے جنگلوں کا والی بنا دیجیے اور آپ شہر کے امیر رہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ بھی ممکن نہیں۔ اس نے کہا، تو میرے واسطے کیا مقرر فرماتے؟ فرمایا، گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کر، یہی مقرر کرتا ہوں۔ اس نے کہا، میں سر دست منظور کرتا ہوں، ذرا میرے ساتھ الگ چلیے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ اٹھ کر اس کے ساتھ ایک طرف چلے گئے۔ اس وقت اس نے اربد اپنے چچا زاد بھائی کو اشارہ کیا کہ شمشیر کھینچ اور حضرت کو مار دے۔ اس نے غلاف سے تلوار کھینچنا چاہی، وہ ایک بالش سے زیادہ نہ نکلی۔
ہر چند کوشش کی، تلوار باہر نہ کھینچ سکا۔ عامر جس طرح اس کو اشارہ کرتا رہا وہ اس طرح تلوار نکالنے کی کوشش کرتا رہا، مگر تلوار نیام سے باہر نہ نکلی۔ دوسری روایت میں کہ اربد نے کہا کہ ایک دیوار میرے اور آن حضرت کے درمیان حائل ہو گئی، اور جب دوسری بار میں نے ارادہ کیا عامر کو اپنے زد پر پایا۔ غرض جب آن حضرت نے اربد پر نگاہ کی تو دیکھا کہ وہ نیام سے تلوار نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا بندہ میری حفاظت فرما۔ اسی اثنا میں لوگوں نے ان کے گرد ہجوم کیا اور وہ دونوں بھاگ گئے، لیکن اپنی منزل پر نہیں پہنچنے پائے۔ خدا نے اربد پر بجلی گرا دی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ عامر زن سلویہ کے گھر آیا اور اس کی انگلی میں طاعون کا پھوڑا نکل آیا۔ اس عورت نے کہا اے عامر شتر کے مانند غدہ تیرے بھی نکل رہا ہے، کیا سلویہ ہی کے گھر میں مرے گا؟ حالانکہ وہ لوگ اس قبیلے کے لوگوں کے یہاں قیام کرنا ننگ و عار سمجھتے تھے۔ یہ سنتے ہی عامر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلا، تھوڑی رات طے کی تھی کہ جہنم واصل ہوا۔ 18واں معجزہ ابن شہر عاشوب وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ غزوہ حدیبیہ میں 80 اشخاص مکے والوں میں سے آن حضرت کو ہلاک کرنے کی غرض سے کوہ تنیم سے نیچے آئے۔ حضرت نے ان پر لعنت کی اور وہ سب اندھے ہو گئے۔ صحابہ نے ان کو گرفتار کیا، آخر حضرت نے ان پر احسان فرمایا اور چھوڑ دیا تو خدا نے یہ آیت نازل فرمائی، پارہ نمبر 26 آیت نمبر 24 سورہ فتح۔ وہی خدا وہ ہے جس نے تم کو کفار پر فتح دینے کے بعد مکے کی سرحد میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے۔ 19واں معجزہ ابن شہر عاشوب اور اکثر مورخین نے روایت کی کہ جب کفار قریش جنگ بدر سے واپس ہوئے، ابو لہب نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تمہاری شکست کا کیا سبب ہوا؟ اس نے کہا یہی کہ جس وقت ہم برسر پیکار ہوئے دوسرے راستے سے ہم بھاگ کھڑے ہوئے اور ہم کو ان لوگوں نے قتل کیا اور اسیر کر لیا جس طرح انہوں نے چاہا، اور ہم نے سفید پوش مردوں کو دیکھا جو ابلق گھوڑوں پر سوار آسمان اور زمین کے درمیان معلق تھے، ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ ابو رافع نے عباس کی دختر ام الفضل سے کہا وہ فرشتے تھے۔ ابو لہب نے جو یہ سنا تو ابو رافع کو زمین پر دے پٹکا۔ ام الفضل نے خیمے کا ستون ابو لہب کے سر پر مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اس کے بعد وہ 7 روز زندہ رہا۔ خدا نے اس کو مرض عدسہ میں مبتلا کر دیا۔ عدسہ وہ مرض ہے جس سے اہل عرب بہت ڈرتے اور پرہیز کرتے کہ کہیں دوسروں کو نہ عارض ہو جائے۔ اسی سبب سے 3 روز وہ گھر میں مردہ پڑا رہا کہ اس کے لڑکے بھی اس کے قریب دفن کرنے کے واسطے نہیں گئے۔ آخر اس کو لوگ رسی باندھ کر کھینچتے ہوئے لے گئے اور مکے کے باہر ایک جگہ ڈال دیا اور بہت سے ڈھیلے پتھر اس پر ڈال کر چھپا دیا۔ کتاب کا حاشیہ ہے، مؤلف فرماتے کہ اب وہ عمرہ کی شاہراہ پر ہے۔ جو شخص اس مقام سے گزرتا ہے چند ڈھیلے اس پر پھینکتا ہے یہاں تک کہ ایک بڑا ٹیلا ہو گیا ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ خدا اور رسول کی مخالفت کس طرح صاحبان نسبہائے شریف کو اپنے شرف و مرتبے سے محروم کر دیتی ہے، اور اطاعت خدا و رسول بے حسب و نسب لوگوں کو کیسے بلند مدارج پر پہنچا دیتی ہے اور اہل بیت عزت و شرافت میں داخل کر دیتی ہے۔ یہ اشارہ ہے جناب سلمان فارسی کی جانب جن کو پیغمبر نے اپنے اہل بیت میں داخل فرمایا تھا۔ مترجم۔ 20واں معجزہ ابن شہر عاشوب نے ابن عباس سے روایت کی کہ جنگ خندق میں ابو سفیان نے 7000 تیر انداز مقرر کیے تھے کہ یکبارگی حضرت کے لشکر پر تیروں کی بارش کریں۔ صحابہ نے جو یہ خبر سنی خوف زدہ ہوئے اور حضرت سے شکایت کی۔ حضرت نے اپنی آستین کو ہوا میں حرکت دی اور دعا کی۔ جب ان لوگوں نے تیر چلانا شروع کیے، خدا نے ایک ہوا بھیجی جس نے تیروں کو انہی کی طرف پلٹا دی اور ہر تیر نے اپنے پھینکنے والے کو زخمی کیا۔ 21واں معجزہ ابن شہر عاشوب وغیرہ نے روایت کی کہ ایک روز جناب رسول خدا میسرہ کے ساتھ یہودیوں کے ایک قلعے کی طرف روانہ ہوئے تاکہ روٹی اور دال وغیرہ ان سے خریدیں۔ ایک یہودی نے کہا جو آپ چاہتے ہیں میرے پاس ہے، اور اپنے گھر جا کر اپنی زوجہ سے کہ قلعے کی فصیل پر جا اور جب محمد قلعے میں آنے لگیں وہ بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دے۔ جب حضرت داخل قلعہ ہوئے اور عورت نے وہ پتھر گرانا چاہا، جبرائیل نازل ہوئے اور اپنے پروں کو پتھر پر مارا۔ وہ پتھر دیوار میں سوراخ کر کے بجلی کی طرح آیا اور اس ملعون یہودی کی گردن میں مثل چکی کے پھنس گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آئے تو بیٹھ کر رونے لگا۔ حضرت نے فرمایا کہ تو نے کیا ارادہ کیا تھا کہ ایسی بلا میں مبتلا ہو گیا؟
اس نے کہا آپ کے ہاتھ کچھ بیچنے کا میرا ارادہ نہ تھا، بلکہ اس لیے اپنے مکان میں آپ کو لایا تھا کہ ہلاک کر دوں۔ اس میں شک نہیں کہ آپ معدن کرم اور سید عرب و عجم ہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دیجیے۔ حضرت نے اس پر رحم فرمایا اور دعا کی تو اس کی گردن سے وہ پتھر نکالا۔ 22واں معجزہ ابن شہر آشوب نے جابر اور ابن عباس سے روایت کی کہ ایک مرد قریش نے قسم کھائی کہ میں ضرور محمد کو قتل کر دوں گا، لیکن اسے گھوڑے نے جست کی، وہ زمین پر گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ 23واں معجزہ ابن شہر آشوب وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ معمر بن یزید شجاعت میں مشہور تھا اور قبیلہ کنانہ میں امیر و سردار تھا۔ قریش نے حضرت کے بارے میں اس سے مدد چاہی۔ اس نے کہا میں ان کے شر سے تم کو نجات دلاؤں گا اور ان کو قتل کروں گا۔ میرے پاس 20,000 سپاہی ہیں، بنی ہاشم کو مجھ سے جنگ کی تاب نہیں ہے۔ اگر خوبہاں مانگیں گے تو میرے پاس مال بھی کافی ہے، میں خوبہاں بھی دے دوں گا۔ وہ ایسی تلوار باندھتا تھا جس کی لمبائی 10 بالشت اور چوڑائی 1 بالشت تھی۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجر اسماعیل میں نماز پڑھ رہے تھے۔ معمر نے اپنی تلوار اٹھائی اور حضرت کی طرف چلا۔ جب قریب پہنچا زمین پر گر پڑا اور زخمی ہو گیا، پھر اٹھ کر بھاگا اور ابتا تک پہنچا۔ خون اس کے منہ سے جاری تھا۔ لوگوں نے اس کا یہ حال دیکھا تو اس کے گرد جمع ہو گئے، خون اس کے چہرے سے دھویا اور پوچھا تجھ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہارے فریب میں جو آیا اس نے دھوکہ کھایا، میں نے ہرگز ایسا واقعہ نہیں دیکھا تھا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ کے 2 اژدہے ان کے سر سے پیدا ہوئے جن کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، دونوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ 24واں معجزہ ابن شہر آشوب نے روایت کی کہ کلدہ ابن اسد نے عقیل و عقال کے مکان کے درمیان حضرت پر ایک مزراق پھینکی جو پلٹ کر اسی کے سینے پر پڑی اور وہ ڈر کر بھاگا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ تم پر وائے ہو، شاید اس شتر مست کو نہیں دیکھتے ہو جو میرا پیچھا کیے ہوئے ہے۔ وہ بولے کہ ہم کو کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی۔ اس نے کہا میں تو دیکھ رہا ہوں، غرض کہ وہ بھاگتا ہوا طائف تک چلا گیا۔ 25واں معجزہ ابن شہر آشوب وغیرہ نے روایت کی کہ ایک روز دوپہر کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکلے اور حجون کی گزرگاہ تک پہنچے اور نضر بن الحارث حضرت کے قتل کے ارادے سے پیچھے آ رہا تھا۔ جب حضرت کے قریب پہنچا بھاگا۔ ابو جہل اس کے پاس آیا اور پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا آج جبکہ محمد تنہا جا رہے تھے اور اس ارادے سے ان کے پیچھے گیا کہ ان کو ہلاک کر دوں۔ جب میں ان کے قریب پہنچا میں نے شیروں کو دیکھا جو دہاڑتے ہوئے مجھ پر دوڑ پڑے۔ ابو جہل ملعون نے کہا یہ ان کے جادو کا اثر ہے۔ 26واں معجزہ ابن شہر آشوب وغیرہ نے روایت کی کہ ایک مرد قریش نے حضرت کو سجدے میں دیکھا، ایک پتھر اٹھایا کہ حضرت کو مارے۔ جب اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا وہ پتھر اس کے ہاتھ سے لپٹ گیا اور ہاتھ خشک ہو گیا۔ 27واں معجزہ ابن شہر آشوب اور ابن عباس نے روایت کی کہ حضرت مسجد میں بلند آواز سے تلاوت قرآن کر رہے تھے کہ کفار قریش کو ناگوار گزرا، اٹھے تاکہ حضرت کو پکڑ لیں۔ ناگاہ ان کے ہاتھ ان کی گردنوں میں بندھ گئے اور وہ سب اندھے ہو گئے اور ٹٹولتے ہوئے حضرت کے پاس آئے اور حضرت سے گڑگڑائے اور قسم دی تو آپ نے دعا کی اور ان کے ہاتھ کھل گئے اور ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اس وقت سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔ 28واں معجزہ ابن شہر آشوب نے ابو ذر سے روایت کی کہ ایک مرتبہ حضرت سجدے میں تھے۔ ابو لہب لعنت اللہ علیہ نے ایک پتھر اٹھا کر چاہا کہ حضرت پر پھینکے، اس کا ہاتھ اٹھا رہ گیا اور نیچے لانا ممکن نہ ہوا، تو حضرت سے رویا، گڑگڑایا اور قسمیں کھائیں کہ اگر صحیح ہو جائے گا تو کبھی حضرت کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے گا۔ حضرت نے دعا کی اور ہاتھ درست ہو گیا تو بولا بے شک تم پکے جادوگر ہو۔ اس وقت سورہ تبت یدا نازل ہوئی۔ 29واں معجزہ ابن شہر آشوب نے روایت کی کہ جناب رسول خدا ایک مرتبہ بنی شاہجہ کے پاس گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے انکار کیا اور حضرت سے جنگ کے لیے 5000 سوار آپ کے عقب میں روانہ کیا۔ جب وہ سوار حضرت کے قریب پہنچے حضرت نے دعا کی اور ایک ہوا چلی اور سب ہلاک ہو گئے۔ 30واں معجزہ ابن شہر آشوب اور دوسروں نے روایت کی کہ روزے جنگ احد ابن کمیہ نے ایک پتھر حضرت کی طرف پھینکا، وہ حضرت کے پیروں پر لگا۔ آپ نے فرمایا خدا تجھ کو ذلیل کرے۔ وہ جب احد سے واپس چلا تو ایک مقام پر سو رہا تھا کہ ایک پہاڑی بکرا آیا اور اپنی سینگ اس کے پیٹ میں گھونپ دی۔ وہ چلانے لگا
وہ ازلا بکرے نے سینگ کو پیٹ پھاڑ کر اس کی گردن کے حلقے سے نکالا۔ 31واں معجزہ، اور یہ معجزہ متواترہ ہے، سے ہے کہ روز جنگ خندق حضرت نے دعا کی اور خدا نے ایک تیز اور سخت ہوا بھیجی جو سنگریزوں کو اڑا کر پھینک دیا، اور مسلمانوں کی قلت اور اپنی کثرت کے باوجود وہ بھاگ گئے۔ 32واں معجزہ، حضرت نے جنگ بدر میں ایک مٹھی ریت اٹھا کر کافروں کے لشکر پر مارا اور فرمایا اشت الوجوہ۔ ہوا نے ان سنگریزوں کو اڑا کر ان کے چہروں تک پہنچا دیا، تو جس کے منہ پر وہ خاک پڑی وہ اسی روز یا تو مارا گیا یا اسیر ہوا۔ 33واں معجزہ، ابن شہر عاشوب نے جابر سے روایت کی کہ جب غریبوں نے حضرت کے چرواہے کو مار ڈالا اور مویشیوں کو لے گئے۔ 33واں معجزہ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ابن شہر عاشوب نے جابر سے روایت کی ہے کہ جب ارنیوں نے حضرت کے چرواہے کو مار ڈالا اور مویشیوں کو لے گئے تو حضرت نے ان پر نفرین کی کہ خدا بندہ ان کو راستہ بھلا دے۔ وہ راستہ سے بھٹک گئے اور حضرت کے اصحاب ان کے پاس پہنچ گئے اور ان کو گرفتار کر لیا۔ 34واں معجزہ، ابن شہر عاشوب نے روایت کی کہ حضرت نے کسی عورت کی خواستگاری کی۔ اس کے باپ نے کہا کہ اس کے سفید داغ ہیں، لیکن حقیقت میں نہ تھے۔ حضرت نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، تو اس کے داغ پڑ گئے۔ 35واں معجزہ، حضرت نے زہر شاعر کو دیکھا تو دعا کی خدا بندہ مجھے اس شیطان کے شر سے پناہ میں رکھ، تو وہ ایک شعر بھی نہ بنا سکا۔ 36واں معجزہ، روایت ہے کہ ایک روز حضرت بلال اذان کہہ رہے تھے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ایک منافق بول اٹھا جو جھوٹا ہو وہ جل جائے، تو اسی رات وہ چراغ کو درست کرنے اٹھا۔ اس کی لو اس کی انگلی میں لگ گئی اور ہر چند اس نے بجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ آگ نہ بجھی اور اس کے سارے بدن کو جلا دیا۔ 37واں معجزہ، ابن عباس سے روایت ہے کہ عتبہ بن معیط اور ابی بن خلف آپس میں بھائی بن گئے تھے۔ ایک مرتبہ عتبہ ایک سفر سے واپس آیا اور لوگوں کی ضیافت کی اور اشرافی قوم کے ساتھ حضرت کو بھی دعوت میں بلایا۔ حضرت نے فرمایا جب تک تو ایمان نہ لائے گا میں تیری دعوت قبول نہ کروں گا۔ اس نے کلمہ شہادتین پڑھا تو حضرت نے اس کے ہاں کھانا کھایا۔ جب ابی بن خلف سفر سے واپس آئے تو عتبہ کا حال سنا اور اس کو ملامت کی تو مسلمان ہو گیا، میں اس وقت تک تجھ سے بات نہ کروں گا جب تک تو محمد کی تکذیب اور ان کو ذلیل نہ کرے گا۔ یہ سن کر وہ ملعون حضرت کے پاس آیا اور حضرت کے اوپر تھوک دیا، لیکن اس کا آب دہان نجس 2 حصے ہو کر پلٹ گیا اور اسی کے دونوں رخساروں کو جلا دیا، جس کا نشان پڑ گیا۔ حضرت نے فرمایا جب تک مکے میں ہے زندہ رہے گا، جب باہر جائے گا اپنی ہی تلوار سے مارا جائے گا۔ غرض وہ روز بدر مقتول ہوا اور ابی روز احد مارا گیا۔ 38واں معجزہ، ابن شہر عاشوب وغیرہ نے روایت کی ابی بن خلف کی مکہ میں حضرت کو مار ڈالنے کی دھمکی دیا کرتا تھا۔ حضرت نے فرمایا انشاءاللہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ غرض جنگ احد میں حضرت نے اس کی طرف ایک لکڑی پھینکی جس سے اس کی گردن میں خراش ہو گیا۔ وہ میدان سے پلٹا اور گائے کی طرح چلاتا تھا۔ ابو سفیان نے کہا ایک معمولی خراش سے اس طرح چلاتا ہے؟ اس نے کہا اگر یہ خراش تمام قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر پر پڑ جاتی تو سب کے سب مر جاتے۔ انہوں نے مجھ سے قتل کا وعدہ کیا تھا، اگر وہ مجھ پر تھوک دیتے تو میں اسی سے مر جاتا۔ پھر ایک روز کے بعد جہنم واصل ہوا۔ 39واں معجزہ، تبع الائمہ اور مجموع البیان اور تفسیر عیاشی وغیرہ بلکہ تمام معتبر کتابوں میں حضرت صادق علیہ السلام سے بطریق متعددہ منقول ہے کہ حضرت کو ایک مرتبہ کوئی بیماری لاحق ہوئی۔ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، لبید بن اسیم نے آپ پر جادو کیا ہے اور اس کو بنی رزق کے کنویں میں پوشیدہ کر رکھا ہے، لہٰذا آپ جس کو سب سے زیادہ بلند و برتر سمجھتے ہوں، جس پر آپ کو سب سے زیادہ اعتماد و بھروسہ اور جو کمالات میں مثل آپ کے ہو، اس کو بھیجیے تاکہ وہ اس کنویں سے جادو باہر نکالے۔ حضرت نے یہ سن کر جناب امیر کو بلایا اور فرمایا چاہے زرواں پر جاؤ، اس کے اندر میرے لیے جادو کر کے خرمے کے غلاف میں رکھا ہے اور ایک پتھر کے نیچے کنویں کی تہہ میں دبا دیا ہے۔ جناب امیر اس کنویں پر آئے۔ اس کنویں کا پانی جادو کے سبب سے مہندی کے پانی کی طرح رنگین ہو گیا تھا۔
امیر المومنین نے کنویں کے پانی کو نکالا اور اس پتھر کے نیچے سے حضرت نے جس کا پتہ بتایا تھا غلاف خرما نکالا اور حضرت کی خدمت میں لائے۔ جب اس کو کھولا تو اس میں سے کنگھی اور اس کے کچھ دندانی اور ایک رسی نکلی جس میں 11 گرہیں ڈالی گئی تھیں اور اس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ اسی روز جناب جبرائیل سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس لائے تھے۔ حضرت نے فرمایا اے علی ان دونوں صورتوں کو ان گروہوں پر پڑھو۔ جناب امیر نے پڑھنا شروع کی، ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھل جاتی، یہاں تک کہ تمام صورتوں کو پڑھا اور ساری گرہیں کھل گئیں۔ اور دوسری روایت کے مطابق جبرائیل نے قل اعوذ برب الفلق اور میکائیل نے سورہ قل اعوذ برب الناس کو حضرت کی تعویذ کے لیے پڑھا۔ اور دوسری روایت کے مطابق جناب جبرائیل نے سورہ فلق، ناس اور قل ہو اللہ احد پڑھا۔ پھر مؤلف یہاں کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ علماء شیعہ میں یہ مشہور ہے کہ جادو کا اثر انبیاء و ائمہ علیہ السلام پر نہیں ہوتا اور حضرت کی تکلیف اس جادو کے سبب سے نہ تھی، بلکہ خداوند عالم نے حضرت کی حقیقت کے اظہار کے لیے ان کافروں کا سحر ظاہر کر دیا اور ان صورتوں کو دوسروں سے سحر کے دفع کرنے کے لیے نازل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب کا 20واں باب دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے سے متعلق معجزات اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہیں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 40 کا بھی اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 41 کا آغاز 21ویں باب سے کیا جائے گا انشاءاللہ۔